जो गदा देखूं लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या उसमें तोड़ा नूर का। इस शहर में इमाम इश्क मोहब्बत हजरत रज़ा बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आका मौला जान आलम कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बारगाह बेकस पनाह में तकसीम होने वाली नेमतों और रहमतों का तज़किरा और उनकी मदह सना करते हुए अर्ज करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरबार है, इस दरबार की शान ये है कि वहाँ का हर गदा और सवाली अपना सवाल पूरा होता पाता है। हर गदा नूर की बारगाह से नूर का तोड़ा अशरफियों या अरबियों की थैली लिए हुए ही जाता है, यहाँ तक कि किसी को भी मारूम और नामुराद वापस नहीं फिराया जाता, क्योंकि ये नूर की बारगाह है कि इस सरकार के खजाने में कभी कमी किल्लत नहीं आती। पूरी कायनात के सवाली अपने खाली दामन और खाली झोलियां फैलाए इस बारगाह में आते हैं और हर एक का दामन गोहर मुराद से भर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बारगाह के फैलाए खजाने में कोई तोड़ा कमी किल्लत या नुकसान नहीं आता। लाखों करोड़ों अरबों बल्कि बेशुमार सवाली क्यों ना हो, यहाँ खजाना खत्म हो जाए ये काम होने की खौफ से किसी को महरूम नहीं रखा जाता। ये नूर की सरकार का नूरानी खजाना है। ये वही सरकार है जहाँ से अल्लाह की रहमतें और नेमतें बढ़ती हैं। इस शेर में लफ्ज़ तोड़ा का इस्तेमाल 2 मरतबा किया गया। मिस्र अव्वल में जो लफ्ज़ तोड़ा है इससे मुराद रुपयों की थैली या हिस्सा है, और मिस्र सानी में जो लफ्ज़ तोड़ा है इसके माना नुकसान, किल्लत, कमी, खसारा, टूटा वगैरह है। दोनों लफ्ज़ हरूफ और एराब के एतबार से मुसावी, लेकिन माना और मतलब के एतबार से मुतफर्रक होने की वजह से ये शेर फन शायरी की सनत तजनीस काबिल का शेर है। इस शेर में हजरत रज़ा बरेलवी ने जो गदा इस्तेमाल करके शेर की मानवियत में इजाफा कर दिया है, लफ्ज़ जो का गदा के साथ इजाफा करके आपने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए जूद करम की फरावानी और वसअत का जिक्र किया है। इस शेर की शर्ह तो बहुत लंबी है कि हम कई एक साथ इस एक शेर पर भी बना सकते हैं, लेकिन मुख्तसर आप तक कुछ पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा कि जिस वक्त भी सवाली आए और जब भी सवाली आए तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि कौन शख्स है, क्या चीज़ मांग रहा है, कैसा और कौन सा सवाली है इस वक्त सवाल कर रहा है, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता है कि आने वाला सवाली है और उसका सवाल पूरा कर दो। ये सखी बादशाह का दरबार है, यहाँ सिर्फ सखावत ही से काम लिया जाता है। बुखल और हाथ तंग करना यहाँ के दस्तूर में शामिल नहीं, क्योंकि उनके खालिक कायनात ने उनको अपने खजानों का मालिक और कासिम बना दिया है। हकीकतन अल्लाह तबारक व तआला ही देता है, लेकिन तकसीम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। हदीस मुबारका में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु युअती व अना कासिमुन, यानी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ। बुखारी और मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि हुज़ूर अक़दस मालिक खज़ाइन अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यानी मैं सो रहा था कि तमाम खज़ाइन ज़मीन की कुंजियाँ लाई गईं और मेरे दोनों हाथों में रख दी गईं। रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश उनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। बुखारी मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मैं महवे इस्तिराहत था कि अचानक ज़मीन के खजानों की कुंजियाँ लाई गईं और मेरे आगे रखी गईं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर तुम लोग ज़मीन के खजानों को निकालते हो। इमाम अजल सैयदी इब्न हजर मक्की का दसर्रा अपनी किताब जोहार मुअज़्ज़म में फरमाते हैं कि
بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے وہ خلیفہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے اخوان حضور کے دست و قدرت کے فرما بردار اور حضور کے زیر حکم وہ ارادہ وہ اختیار کر دیے ہیں کہ جس سے چاہیں عطا فرمائیں اور جس سے چاہیں نہ دے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک حضور کو قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے جو کچھ چاہیں عطا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور عطا سے تمام خزائن دنیا اور آخرت کا مختار بنایا ہے۔ اس تعلق سے متعدد احادیث سے دفاتر بھرے پڑے ہیں جن تمام احادیث کا ذکر یہاں پر ممکن نہیں، لہٰذا چند احادیث پر اکتفا کیا جائے گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خزانوں کے مالک ہیں۔ اب چند روایات وہ پیش کر رہا ہوں کہ اس کا سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرنے والا اپنی مراد اسی طرح حاصل کرتا ہے، بڑے سے بڑا سوال ہو یا چھوٹے سے چھوٹا سوال ہو، ہر سوال کو شرف قبولیت و عطا سے نوازا جاتا ہے۔ فقیہ ابو محمد اشبیلی بیان کرتے ہیں کہ اہل غرناطہ میں سے ایک شخص کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اتباع اس کے علاج سے عاجز اور شفا سے مایوس ہو گئے۔ وزیر ابو عبداللہ محمد بن ابی الخصال نے ایک نامہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھا اور اس خط میں مریض کی شفا کے لیے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا اور مدینہ منورہ جانے والے ایک شخص کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب وہ اشعار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر پڑھے گئے تو بیمار اپنے وطن میں اسی وقت تندرست ہو گیا کہ گویا وہ کبھی بیمار ہی نہ ہوا تھا۔ ابو محمد عبداللہ بن محمد ازدی کمال جو ملک اندلس کے رہنے والے تھے وہ ایک نیک شخص تھے، بیان کرتے ہیں کہ اندلس میں ایک شخص کا بیٹا قید ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکلا۔ راستے میں اس کا کوئی واقف اسے ملا اور پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرنے جاتا ہوں کیونکہ رومیوں نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے اور 300 دینار از فدیہ قرار دیا ہے۔ رقم ادا کرنے کی مجھ میں استطاعت نہیں۔ اس واقف نے اس شخص سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ ہر جگہ مفید نہیں مگر وہ نہ مانا۔ جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو حضور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنا حال عرض کرنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کیا۔ بعد اس نے مدینہ منورہ ہی میں خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ۔ جب وہ واپس شہر لوٹا تو اپنے بیٹے کو موجود پایا۔ اس نے اپنے بیٹے سے اس کی رہائی کا حال دریافت کیا تو بیٹے نے کہا کہ فلاں رات میں مجھ کو اور بہت سی قیدیوں کو خدا تعالیٰ نے رہائی دی۔ وہ رات وہی تھی جس میں اس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا تھا۔ اب ناظرین کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ جو ایک مستند کتاب وفا الوفا کے مصنف عالم جلیل علامہ دہر علامہ سمہودی کا ذاتی تجربہ ہے اور یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب وفا الوفا میں نقل فرمایا ہے۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، اس کی جگہ اختصاراً ہم حدیث مبارکہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سعد بحقی اور ابو نعیم نے بطریق ابو العالیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگ سخت بھوک میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، توشادان میں کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب وہ توشادان حضور کی خدمت میں لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک توشادان میں ڈالا اور ایک مٹھی کھجوریں نکال کر برکت کی دعا مانگی۔ پھر 10 آدمیوں کو بلایا یہاں تک کہ تمام لشکر سیر ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے تھے اسے لے جاؤ اور حفاظت سے رکھ لو۔ جب تمہیں ضرورت ہو اس توشادان میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکال لینا، نہ کبھی اسے شمار کرنا، نہ کبھی توشادان کو الٹ کر جھاڑنا، تو میں جتنا لایا تھا اس سے زیادہ پایا، تمہیں ضرورت ہو تو۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مدت حیات اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانہ خلافت تک اس میں سے کھاتا اور کھلاتا رہا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے
اور میرا گھر لوٹا گیا تو وہ تو شادان مجھ سے جاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کتنے ہی وز کھجوریں نکال کر راہ خدا میں اس شیطان سے تقسیم کی ہیں یا اونٹ پر لاد کر دی ہیں۔ علماء و محدثین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ اپنا شادان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے تب اس شادان میں 21 دانوں کے زیادہ کھجوریں نہ تھی۔